شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس اہم بیان میں آپ کے لیے ایک ایسی عظیم اور بابرکت تسبیح کا ذکر لے کر آیا ہوں جس کا تعلق براہ راست ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود پڑھا کرتے تھے اور جس کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ صرف 70 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے اس کے لیے قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب حرام ہو جاتا ہے۔ سوچئے ناظرین، آج کے دور میں جب انسان دنیا کی فانی مصروفیات میں اس قدر الجھ چکا ہے کہ اس کی آخرت کی فکر کمزور پڑتی جا رہی ہے، ایسے میں یہ تسبیح ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قبر اور آخرت کے مراحل کتنے سخت ہیں۔ قبر کا اندھیرا، منکر نکیر کے سوالات، اعمال کا حساب، پل صراط اور پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ، یہ سب مراحل ہر انسان کو طے کرنے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے اور اسی لیے اس نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ایسے اعمال بتا دیے جن سے یہ سختیاں آسان ہو جاتی ہیں، اور آج جس تسبیح کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تسبیح ایسی ہے کہ جو شخص اسے پابندی سے پڑھتا ہے اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حدیث کے مطابق اس تسبیح کو پڑھنے والا جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی عظیم سعادت حاصل کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جس کی تمنا انبیاء، اولیاء اور صالحین نے کی، اور اللہ نے یہ دروازہ اپنی امت کے عام افراد کے لیے بھی کھول دیا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس تسبیح کو اپنائیں۔ بھائیو اور بہنوں، اگر ہم روزانہ کے معمول میں سے صرف چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اس عظیم عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اس اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد بھی عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ تو ہوگا، ان لوگوں کا گناہ بھی ہوگا جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں۔ ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا، اور اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین کے ساتھ سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ ناظرین، اس یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے ایک سونار سے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی نے نہ بنائی ہو۔ سونار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔
ناظرین، یہیں سے آگے واقعہ سننے والا ہے کہ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں چھپا رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی ہوتے دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ ناظرین، اس نادان کو پتہ نہیں تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آیا اور سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی، آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی ضرور کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا کہ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہے جیسے ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی تو وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ناظرین، یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر آ گئیں، اس کا رنگ کالا پیلا ہو گیا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی تو وہاں نہیں تھی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ ناظرین، یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا اور پھر بلک بلک کر روتا رہا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا، فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ رو بھی رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی رو رہا تھا اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی اور تب اس نومسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ پکارنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور ایمان افروز واقعہ آپ کی سماعت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک دن بغداد کی گلیوں میں سخت گرمی تھی، سورج سر پر آگ برسا رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ درس سے فارغ ہو کر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھا یہودی ملبے کے ڈھیر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ غبار آلود، ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی چھڑی تھی۔ امام شافعی نے شاگردوں کو روکا اور بوڑھے کے پاس بیٹھ گئے اور پیار سے پوچھا، اے بزرگ، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ بوڑھے نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ اے نوجوان، میرا بیٹا مر گیا ہے، میں غریب ہوں، کفن تک نہیں، لوگ مجھے یہودی کہہ کر دفن کرنے سے بھی انکار کر رہے ہیں، میں اسے کندھا دینے والا بھی نہیں ڈھونڈ سکا۔ ناظرین، یہ سنتے ہی امام شافعی کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اپنا امامہ اتارا، اپنی چادر اتاری اور بوڑھے کے سامنے رکھ دی اور پھر شاگردوں سے فرمایا کہ آؤ، آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اس یہودی کے بیٹے کا جنازہ اٹھائیں گے۔ شاگرد حیران رہ گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امام، یہ یہودی ہے، ہم اس کا جنازہ کیوں اٹھائیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، اے بیٹو،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह के सारे बंदे उसके कुंबे के रुकन हैं। अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा वो है जो उसके कुंबे के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाए। आज अगर हम इस यहूदी के बेटे का जनाजा ना उठाएंगे तो क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछेंगे कि शाफ़ी मेरी हदीस कहाँ गई। ये कहकर इमाम शाफ़ी खुद जनाजा उठाने के लिए उठे और शागिर्दों ने भी हाथ बढ़ाया। पूरे बगदाद ने देखा कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक यहूदी बच्चे का जनाजा कंधा देकर कब्रिस्तान जा रहे हैं। कब्र पर जब लाश उतारी गई तो बूढ़ा यहूदी रोते रोते इमाम शाफ़ी के पाँव पर गिर पड़ा और बोला, ए अल्लाह के वली, आज तुमने मुझे बताया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। इमाम शाफ़ी ने उसे उठाया, सीने से लगाया और रोते रहे। फिर ख़ुद उस जनाजे को गुस्ल दिया, अपने हाथों से कफन पहनाया और नमाज जनाजा पढ़ाई। वापसी पर शागिर्दों ने पूछा, या इमाम, आपने एक यहूदी के बेटे का इतना एहतमाम क्यों किया? इमाम शाफ़ी ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया कि आज एक जनाजे ने मुझे जन्नत दिखा दी और एक यहूदी ने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सिखा दिया। तो भाइयों और बहनों, आज की वजीफ़े की जानिब चलते हैं। ये वो तस्बीह है जिसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद पढ़ा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को भी ये तस्बीह पढ़ने की तलक़ीन फरमाया करते थे। जो शख्स 70 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेगा, कब्र और जहन्नम का अज़ाब उस पर हराम कर दिया जाएगा। इस तस्बीह से जन्नत में बग़ैर हिसाब अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा और वो तस्बीह ये है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। लेकिन ये पूरा अमल आपको बताता हूँ। ये तस्बीह पढ़ने से पहले आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो ये सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है। आइए खैर बरकत और सवाब की नीयत से एक मरतबा मिलकर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 70 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। 70 मरतबा ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम व अतूबु इलैहि की पढ़नी है। ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने आखिर में एक मरतबा सूरतुल यासीन की तिलावत करनी है और फिर आपने दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है जो कि शुरू में पढ़ा था। नाज़रीन कराम, आपसे यही गुजारिश है कि इस बाबरकत तस्बीह को महज एक वीडियो या तहरीक तक महदूद ना रखें, बल्कि इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जो तस्बीह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका हो, उसकी बरकतों का अंदाज़ा अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। अगर रोज़ाना सिर्फ 70 मरतबा खुलूस दिल के साथ ये तस्बीह पढ़ ली जाए तो कब्र और जहन्नम के अज़ाब से निजात, जन्नत में बग़ैर हिसाब दाखिला और अल्लाह ताला के दीदार जैसी अजीम नेमतों की उम्मीद रखी जा सकती है। याद रखिए, निजात का रास्ता मुश्किल नहीं है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए और ज़बान ज़िक्र इलाही से तर रहनी चाहिए। तो आज ही अहद करें कि हम इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, ख़ुद भी पढ़ेंगे, अपने घर वालों, दोस्तों और अजीज़ों तक भी पहुँचाएँगे ताकि सब इस अजर अजीम में शरीक हो सकें। मोहतरम नाज़रीन, यूँ तो कुरान पाक में नाजिल की गई हर एक सूरत, हर एक आयत, हर एक लफ्ज़, बल्कि हर एक हर्फ अल्लाह ताला की अज़मत और बुज़ुर्गी का ऐलान कर रहा है। लेकिन एक ऐसी मुबारक तस्बीह है जो कि ख़ास अल्लाह ने गरीबों को नवाजने के लिए कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। जो भी हर रोज़ इस लफ्ज़ की तस्बीह को पढ़ने का अपना मामूल बना लेता है तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं और उसकी जितनी भी हाजतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। और भाइयों और बहनों, जो शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ता है वो शख्स ये बात जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी शुक्र से भरपूर और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शब रोज़ एहसानमंदी की तस्वीर थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पीछे दाएं बाएं मुतवातर अल्लाह की नेमतों को बरसता देखते थे
تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و اطمینان سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا ہے کہ قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جبکہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اور فرمایا کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین پر قدرت رکھنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے سب کا رب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا کلمہ جو ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف ہمیں اٹھنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف اور ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا اے اللہ، مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس بیان میں جو عمل آپ کو بتایا گیا ہے کوشش کیجئے کہ وہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنے کی عادت اگر آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں خوب فراوانی ہوگی، آپ کی مال و دولت میں خوب برکت ہوگی، اور آپ کے لیے انتہائی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدقے دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔